ایک صحابی گزرے حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ، کیا شان تھی صحابہ کی، جنگ احد میں فرماتے ہیں کہ رسول پاک ہم دشمن کے درمیان آ گئے، چاروں طرف سے جا کر کیا ہے مسلمانوں پر اور حضور پر دشمن تلواروں کی وار کر رہے ہیں اور جا کر کیا پتھر برسا رہے ہیں، تیر برسا رہے ہیں۔ تو رسول پاک صاحب نے دائیں طرف دیکھا، انصار کھڑے تھے، فرمائے کوئی ہے جو میری حفاظت کرے اور اللہ سے ہمیشہ کی جنت حاصل کرے، ورنہ اللہ پاک میری حفاظت پر خود قادر ہیں، تو میں سے کوئی قربانی دے سکتا کہ میری حفاظت کر لیں۔ ایک نہیں، دو نہیں، 10 انصار نکل آئے حضور کے سامنے، دیوار کی شکل میں کھڑے ہو گئے، 10 کے 10 حضور کے قدموں میں کٹ گئے، شہید ہو گئے۔ پھر رسول پاک اپنے بائیں طرف دیکھے، کوئی ہے جو میری حفاظت کرے اور اللہ سے ہمیشہ کی جنت حاصل کرے، تو 7 انصار نکلے، حضور کے قدموں میں کھڑے ہو گئے سامنے، اور 7 کے 7 حضور کے قدموں میں شہید ہو گئے۔ حضرت قتادہ نے کہا کہ آپ لیٹ جائیں، تو حضرت قتادہ حضور کے اوپر لیٹ گئے، کہا کہ حضرت جی اوپر نہ دیکھیں، آپ کے غلام کا چہرہ آپ کے چہرے کے سامنے حاضر ہے، آپ کے غلام کا سینہ آپ کے سینے کے سامنے حاضر ہے، جو تیر آئے گا، جو پتھر آئے گا، حضرت جی انشاءاللہ میرا سینہ جا کر اس کو سنبھال لے گا۔ قتادہ رضی اللہ عنہ کی آنکھ میں تیر لگ گیا، آنکھ جا کر کیا کہ ضائع ہو گئی، شہید ہو گئی۔ جنگ کے اختتام پر قتادہ آ گئے، ہتھیلی پر ناک پڑی تھی اور ایک رگ کے ساتھ اس کا کنیکشن ہے، نیچے آنکھ لٹکی ہوئی تھی، رگ کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ کہا کہ حضرت جی خدا کی قسم مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ میں نے آپ کی محبت میں، آپ کی حفاظت میں آنکھ کی قربانی دی، مجھے کوئی معذرت کی فکر نہیں، کوئی پریشانی غم نہیں، لیکن حضرت جی ایک بات ہے، میں نے ابھی نئی شادی کی ہے، اگر اس حالت میں گھر پہنچا تو کہیں بیوی مجھے تانا نہ دے، نفرت نہ کرے کہ قتادہ ٹھیک ٹھاک گئے تھے اور ایک آنکھ سے کانے ہو کر آ رہے ہیں، ایک آنکھ سے معذور ہو کر آ رہے ہیں، حضرت جی مجھے دعا دے کہ اللہ پاک میری بینائی واپس کر دے۔ رسول پاک صاحب نے وہ آنکھ لے لی اور جہاں آنکھ پڑی تھی پہلے تو اسی جگہ پر جا کر لگائے، لعاب مبارک لگایا، کہا کہ اے اللہ قتادہ نے آج اپنی آنکھ سے قربانی دے کر اے اللہ آپ کے حبیب پاک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کی حفاظت فرمائی، اے اللہ میرے قتادہ کو جا کر بینائی واپس کر، آج اگر قتادہ قربانی نہ دیتا آنکھ کی قربانی، اے اللہ آپ کے پیارے پیغمبر آج ایک آنکھ سے معذور ہوتے۔ قتادہ فرمایا اللہ نے ایسی بینائی دے دی کہ دوسری آنکھ سے وہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ صحابہ کی تو یہ شان تھی۔ حضرت انس بن نضر رضی اللہ عنہ مشہور صحابی ہیں، جب مسلمانوں کی فتح جنگ احد میں شکست سے تبدیل ہو گئی، افراتفری کا عالم تھا، مسلمان مایوس ہو کر بیٹھ گئے کہ کسی نے نعرہ مارا، ابلیس نے نعرہ مارا تھا کہ محمد الرسول اللہ سب قتل ہو گئے، شہید ہو گئے۔ تو صحابہ نے کہا پھر ہم کس سے لڑتے ہیں، مایوس ہو کر بیٹھ گئے۔ حضرت انس بن نضر نے کہا صحابہ سے کیوں بیٹھے ہو اللہ کے بندو، کہا کہ حضور نہیں ہے پھر کیا کرنا ہم نے، فرمایا موتوا علی ما مات رسول اللہ، جس مشن کے لیے اللہ کے نبی نے جان دی آپ بھی اس مشن کے لیے جان دے دو۔ پھر فرمایا اس زندگی کا لطف ہے جس میں حضور نہ اور ہم موجود ہوں، اور پھر جا کر تلوار نکالی، فرمایا واللہ انی لاجد ریح الجنت من وراء احد، خدا کی قسم مجھے جا کر احد پہاڑ کے دامن سے جنت کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے۔ تلوار اٹھائی اور دشمن پر ٹوٹ پڑے اور شہید ہو گئے، جسم پر اتنے نشان تھے، اتنے زخم تھے کہ ان کی ہمشیرہ نے صرف ایک انگلی سے اس کو پہچان، ورنہ جسم سارا کٹ چکا۔ یہ تھی محبت رسول پاک کی طرف۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ جب محبت کسی کے دل میں آتی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ جا کر کیا ہے کہ تعمیل حکم بھی آتی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی کسی کے ساتھ محبت کر اس کے حکم کو نہ مانے۔ جب محبت آتی ہے تو پھر وہاں پہ جا کر کیا ہے اشاروں کے ساتھ کام چلتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے، اس نے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی پہنی تھی، نوجوان لڑکا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے میں ملے، فرمائے سونے کی انگوٹھی ہے؟ کہا کہ جی۔ کہا کہ آپ کو پتہ نہیں کہ سونا تو میری امت کے مردوں کے لیے حرام ہے، عورت پہن سکتی ہے؟ پھر حضور نے وہ انگوٹھی اٹھائی اور زمین پر پھینک دی ناراض ہو کر۔ نوجوان فرمان حضور سے چلے گئے، میں بڑا پریشان شرمندہ ہو گیا، کھڑا تھا، ساتھی آ گئے، کیوں کرے؟ میں نے کہا وہ سامنے انگوٹھی پڑی ہے سونے کی، اللہ کے نبی سب ناراض ہو گئے۔ فرمایا اس کو اٹھاؤ، اس کو فروخت کر دو، بیوی کو دے دو، ہمشیرہ کو دے دو، والدہ کو دے دو، بچی کو دے دو، تو عورت کے لیے استعمال کرنا جائز ہے۔ میں نے کہا خدا کی قسم جس چیز پر اللہ کے نبی سب ناراض ہو گئے اس کو ہاتھ لگانا بھی گناہ سمجھتا۔ مٹی میں جا کر، گلی میں، راستے میں جا کر وہ انگوٹھی جوڑ دی، وہ صحابی آگے نکل گئے۔ یہ محبت تھی۔ جب محبت آتی ہے تو پھر وہاں پر جا کر معمولی اشاروں سے جا کر کام بنتا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے رضی اللہ عنہ کہ رسول پاک ہم خطبہ دے رہے تھے تو ایک صحابی کوئی مسجد کے سین میں کھڑے تھے، مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا بیٹھو، وہ تو بیٹھ گئے۔ کہا کہ میں جوتیوں کی جگہ پر تھا، مسجد سے باہر تھا، لیکن تعمیل حکم کی خاطر وہاں جوتیوں کی جگہ بیٹھ کے
حالانکہ دیکھ رہا تھا میں حضور کو کہ حضور کسی اور کو فرما رہے ہیں، لیکن میں تعمیر کے بیٹھو، میں بھی وہاں بیٹھ گیا۔ حضور نے فرمایا عبداللہ اندر آ جاؤ، آپ کو نہیں کہہ رہا تھا۔ عبداللہ بن رواحہ رضی مشہور شاعر تھے، صحابی تھے، فرمایا کہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے قبیلہ اس کا نام تھا قبیلہ بنی غنم، میں وہاں آ رہا تھا مسجد کے پیچھے، میں نے حضور کی آواز سنی کہ بیٹھو، حالانکہ حضور مجھے نظر بھی نہیں آ رہے تھے، تو میں نے سوچا کہ کسی بندے کو حکم کے بیٹھو، تعمیری حکم کی خاطر میں گلی میں پیچھے بیٹھ کے۔ حدیث میں آتا ہے رسول پاک ہم گھر بیٹھے ہیں، حضرت کعب فرماتے میرا مقروض مل گیا مجھے مسجد میں نے قرض کا تقاضا کیا، قرض ادا کرو، ہماری دونوں کی آوازیں بلند ہو گئی، حضور نے دروازہ کھولا، مجھے آواز کعب، میں نے کہا لبیک یا حضور حاضر ہوں۔ حضور نے انگلی سے اشارہ فرمایا، اشارہ یہ تھا کہ قرض آدھا معاف کر دو، یہ غریب آدمی ہے۔ میں نے کہا جی معاف کر دیا آدھا۔ دوسرے فریق سے کہا ابھی ادا کرو، کہا کہ جی ابھی ادا کرو۔ جب محبت آتی تو پھر اشاروں سے کام چلتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی ایک خاتون تھی، اس وقت بچی تھی، رسول پاک کے پاس کھجور وغیرہ لے گئی، رسول پاک نے جا کر تحفے کا جواب تحفے کے ساتھ دیا، خوش ہو گئے اور فرمایا کہ رسول پاک نے میرے گلے میں جا کر کیا ایک ہار پہنا ہے عورتوں والا، خوبصورت ہار تھا۔ بچی جا کر کیا وہ کھجور لے کر گئی تھی، رسول پاک نے جواب میں بچی کے گلے میں ہار ڈالا، ہار پہنا ہے اسے۔ وہ بچی اتنی خوش تھی کہ وہ بچی جا کر جوان ہوگی، اس ہار کو گلے سے نہیں اتارا کہ حضور کا تبرک ہے، اور حتیٰ کہ بوڑھی ہو گئی پھر بھی نہیں اتارا۔ جب انتقال کرنے لگی تو اس نے وصیت کی کہ یہ ہار یہ تحفہ رسول پاک کا تبرک ہے، پوری زندگی میں نے جا کر گلے سے نہیں اتارا۔ گھر والوں سے کہا کہ جا کر میرے ساتھ کفن میں اس کو رکھو، قبر میں رکھو، یہ کسی عام آدمی کا نہیں، یہ حضور کا ہے، اس کا تحفہ ہے، اس کا عطیہ ہے، اس سے میں قبر میں اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں۔ رسول پاک نے ایک صحابی کو جا کر کیا ہے پگڑی پہنائی، وہ صحابی اتنے خوش ہو گئے، صحابہ کے پاس آ گئے کہ مجھے مبارکباد کیوں نہیں دے رہا ہے، اچھا کیا ہو گیا؟ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر کیا ہے کہ مجھے یہ پگڑی پہنائی ہے تو مجھے مبارکباد دو، اور اس سے بڑھ کر میرے پاس کوئی اور جا کر کیا ہے چیز نہیں ہو سکتی جس پر میں اتنا خوش ہوں، یہ دو جہانوں کے سردار کا تبرک ہے۔ ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ مشہور صحابی ہیں، فرمایا میں جوان تھا، میں نے گوشت زیادہ کھایا تھا، اس وقت عام غربت تھی، گوشت حد سے زیادہ کھایا تو مجھے ڈکاریں آ رہی تھی۔ حضور بیٹھے تھے، حضور کی مجلس سے مجھے ڈکاریں آ گئی، رسول پاک ہم ناراض ہو گئے، فرمایا ابو جحیفہ اتنا زیادہ کیوں کھایا کہ آپ کو ڈکاریں آ رہی، ہضم نہیں ہو رہا ہے گوشت، کیوں زیادہ کھایا؟ اپنے غریبوں کا پڑوسیوں کا بھی پوچھتے تھے۔ پھر فرمایا کہ جو لوگ حد سے زیادہ کھاتے اسراف کرتے ہیں قیامت کے دن سب سے زیادہ بھوکے ہوں گے۔ فرمایا ابو جحیفہ منہ دوسری طرف کر، ہمیں پریشان نہ کر، تنبیہ کے طور پر فرمایا۔ ابو جحیفہ فرماتے میں اتنا شرمندہ ہو گیا، حضور ناراض ہوئے، فرمایا منہ دوسری طرف کر، ہمیں تنگ نہ کر، ڈکارے ہمارے سامنے نکال رہے ہیں، کیوں زیادہ کھایا تھا؟ فرمایا کہ میں نے غیرت کی اور میں نے 40 سال تک ایک ٹائم روٹی رکھی، اور وہ بھی آدھے پیٹ کے ساتھ، حضور ناراض ہو گئے۔ انسان کہاں تک بندہ بیان کر سکتا ہے کہ ان جانثاروں اور جا کر کے آئے جو رسول پاک کے ساتھ جو محبت کرنے والے تھے، رسول پاک کے ساتھ جو تعلق رکھنے والے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جنگ بدر میں کھڑے ہیں تو جا کر کھجور کھا رہے تھے، بیچارے غربت تھی، فاقے تھے۔ حضور نے فرمایا کہ اس جنت کو کون حاصل کر سکتا ہے؟ عرض السماوات والارض، جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے، لمبائی تو زیادہ ہوگی، کوئی ہے جو اس جنت کو حاصل کر لے؟ اور میں نے کہا واہ واہ یا رسول اللہ، کہا حضور نے فرمایا واہ واہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ ہاں، کہا کہ حضرت انشاءاللہ میں اس کو حاصل کر کے دم لوں گا۔ تلوار میاں سے نکالی، دشمن پر ٹوٹ پڑے اور شہید ہو گئے۔ منٹوں کی بات تھی، ان کے لیے جان دینا کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ حضرت قرہ رضی اللہ عنہ مشہور صحابی ہیں، حضور کے ساتھ صرف ایک مرتبہ ملاقات ہوئی، اتنی محبت تھی کہ پوری زندگی قرہ اور آپ کے بیٹے معاویہ، یہ دوسرے معاویہ ہے، صحابی رسول نہیں ہے، جس نے خلافت کی ہے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور ہے، یہ قرہ کا بیٹا معاویہ اور ہے۔ قرہ باپ اور بیٹے نے پوری زندگی کبھی جا کر کیا ہے کہ کرتے کے بٹن نہیں لگوائے۔ لوگ پوچھتے تھے کہ آپ کا گریبان کھلا رہتا ہے، کہا کہ قرہ کہتے تھے رضی اللہ عنہ کہ میں رسول پاک کے ساتھ ایک مرتبہ آیا ہوں، حضور کے ساتھ میری ایک مرتبہ ملاقات ہوئی، جب میں نے حضور کو دیکھا آپ کا گریبان کھلا تھا، بٹن کھلے تھے۔ صحابہ نے کہا کوئی ایسی تو رسول پاک کا معمول تھا کہ بٹن بند رکھتے تھے، اتفاقاً آپ سے بٹن رہ گئے ہوں گے۔ فرمایا کہ جو بھی ہے، میں نے جس انداز کے ساتھ حضور کو دیکھا ہے مجھے وہی انداز پسند ہے۔ پوری زندگی باپ بیٹی نے کبھی جا کر کیا ہے وہ تک میں وہ بٹن نہیں لگوائے۔ اس سے فرماتے ہیں کہ جا کر کیا ہے ناز کیا اس پہ کہ بدلا ہے زمانے نے تجھے، مرد وہ ہے جو زمانے کو بدل دیتا ہے۔ یہ فرماتے ہیں محبت کے لیے کچھ خاص دن مخصوص ہوتے ہیں، یہ وہ نغمہ ہے جو ہر ساز پہ گایا نہیں جاتا۔
صحابہ کی ایسی محبتیں تھی، حضور کو جس نقشے کے ساتھ دیکھا ہے بس وہی نقشہ ہمیں پسند ہے، ہم پوری زندگی باپ بیٹا کبھی بھی جا کر بٹن نہیں لگوائیں گے۔ تو یہ تھی صحابہ کی رسول پاک کے ساتھ محبت، رسول پاک کی اداؤں کو اپنانے والے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر مکہ معظمہ میں حضرت عثمان کو بھیجا رضی اللہ عنہ کہ وہاں جا کر کیا کر لے، کفار مکہ کو بتائیں کہ ہمارا کوئی اور مقصد نہیں ہے، لڑنا نہیں، جنگ کرنا نہیں ہے ہمارا مقصد خانہ کعبہ کا طواف کرنا ہے، عمرہ کرنا ہے۔ حضرت عثمان کے چونکہ خاندان کے لوگ وہاں آباد تھے تو اس لیے ان کو خطرہ نہیں تھا کہ کوئی ان کو شیر لے۔ ادھر پیچھے صحابہ نے کہا حضرت جی، حضور پاک سے کہا عثمان کے تو مزے ہیں، خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہوں گے، عمرہ کر رہے ہوں گے، طواف پہ طواف، خانہ کعبہ کا دیدار اور مزے لوٹ رہے ہوں گے۔ حضور نے فرمایا مجھے عثمان کے بارے میں انشاءاللہ یقین ہے کہ میرے بغیر وہ انشاءاللہ وہ طواف نہیں کر سکتا، میں ہوں گا تو طواف کر لے گا، لیکن جب تک میں نے انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ عثمان میرے بغیر طواف نہیں کر سکتا۔ ادھر عثمان کو اس کے چچا عبان نے کہا کہ عثمان، آپ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر تو خانہ کعبہ کی زیارت بند ہے، خانہ کعبہ کا طواف بند ہے، عمرہ کرنا بند ہے، لیکن آپ کے لیے اجازت ہے، کل اجازت ہے، چھٹی ہے، آپ طواف کر سکتے ہیں۔ کہا کہ عجیب بات ہے، میرے محبوب میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جا کر کیا ہے کہ حدیبیہ میں محروم کریں طواف سے، عثمان طواف کرے گا، خدا کی قسم میں طواف نہیں کر سکتا، حضور ہوں گے تو میں طواف کروں گا۔ کیا شان تھی محبت کی۔ حضرت عثمان ایک دفعہ فرمایا کہ واللہ جب سے میں نے رسول پاک کے ساتھ جا کر کیا ہے بیعت کی ہے اور رسول پاک کے دائیں ہاتھ میں میں نے اپنا دائیں ہاتھ لگایا ہے، کہا کہ الحمدللہ اس کے بعد میں نے کبھی اپنا دائیں ہاتھ اپنے پردے کو اور شرمگاہ کو نہیں لگایا۔ اتنا ادب کہ جب سے میں نے رسول پاک کے ساتھ بیعت کی ہے، دائیں ہاتھ آپ کے دائیں ہاتھ میں لگایا ہے، تو فرمایا کہ الحمدللہ میں نے کبھی بھی جا کر دائیں ہاتھ اپنی شرمگاہ اپنے پردے کو نہیں لگایا، حضور کو ہاتھ لگایا پھر جا کر کیا ادھر میں پردے کو ہاتھ لگاؤں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کے ایک شاگرد تھے جس نے 10 سال رسول پاک کی خدمت کی تھی، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ، ان کا نام تھا ثابت البنانی، حضرت انس کے شاگرد کا نام ثابت تھا۔ تو ایک دفعہ حضرت انس نے فرمایا کہ ثابت بھائی، جب میں تمہاری آنکھوں کو دیکھتا ہوں تو مجھے حضور کی آنکھ یاد ہو جاتی ہے۔ کہا کہ حضرت جی کیا میری آنکھیں حضور کی آنکھوں کی طرح ہے؟ کہا کہ خدا کی قسم میں جب تمہاری آنکھوں کو دیکھتا ہوں تو مجھے حضور کی پیاری آنکھ یاد آ جاتی ہے۔ اس نے رونا شروع کر دیا حضرت ثابت نے۔ لوگ کہتے ہیں مت رویا کرے، بینائی ختم ہو جائے گی۔ کہا کہ اللہ کے بندو، اس سے بڑھ کر اور سعادت ہو سکتی ہے کہ میری آنکھیں حضور کی آنکھوں کی طرح ہے؟ تو اتنے روتے تھے خوشی سے کہ جا کر رو کر جا کر کیا بینائی ختم ہو گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے ابا جان کو دیکھا جب حضور پاک نے فرمایا کہ میرے ساتھ ہجرت پہ جانا ہے اور میں نہیں کہتا، اللہ پاک نے آپ کا نام لیا ہے، تو صدیق اکبر بھی خوشی سے رو پڑے۔ حضرت عائشہ فرما رہی کہ مجھے پہلے خیال تھا کہ انسان روتا ہے غم سے روتا ہے، واللہ میں نے اپنے ابا جان صدیق اکبر کو دیکھا خوشی سے رو رہے تھے کہ اللہ پاک نے عرش معلیٰ سے اوپر میرا نام لیا کہ حضور کے ساتھ سفر پر چلے جاؤ، ہجرت پر۔ اس کے بزرگوں نے لکھا ہے کہ خوشی کے آنسو ٹھنڈے ہوتے اللہ نصیب فرمائے، اور غم کے آنسو گرم ہوتے اللہ پاک محفوظ فرمائے۔ پھر حضرت انس کے پاس جب ثابت آتے تھے رحمت اللہ علیہ شاگرد، تو حضرت انس کے ہاتھوں کو چومتے تھے کہ میں ذرا چومتا ہوں، بوسہ دے ان ہاتھوں کو کہ چونکہ آپ کے ہاتھ رسول پاک کے مبارک ہاتھوں کو لگ گئے ہیں، اس لیے وہ جا کر چوما کرتے تھے، بوسہ لیتے تھے۔ تو اصل میرے بھائی محبت یہ ہے کہ ہم رسول پاک کی اتباع سنت کریں۔ رسول پاک جو دین لے کر ہے، جس دین کے لیے ہجرت فرمائی، پتھر کھائے ہیں اور جا کر کیا دام توڑوائے ہیں، خون نکالا ہے، خون بہایا ہے، ہم اس دین پر مکمل چلیں اور عمل کی تو جا کر کوشش کرے وہ کہ ہم نے حضور کو صحیح معنی میں جا کر کیا محبت دی اور آپ کے ساتھ محبت کا اظہار کیا۔ جب حضور کا خون جا رہا تھا جنگ احد میں نیچے گر رہا تھا، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے والد مالک ابن انس نے کہا ایسے ہاتھ پھیلائے کہ لوگوں دوڑو، حضور مبارک کا خون جا کر زمین پر گر نہ پائے ورنہ اللہ کا عام عذاب آ جائے گا۔ اور جا کر خون گر رہا تھا آپ کے ہاتھوں میں اور چاٹ رہے تھے۔ حضور نے فرمایا کہ جا کر کیا ہے کہ یہ جنتی ہے، اس لیے اس پر دوزخ کی آگ حرام ہے، اس لیے کہ اس کے پیٹ میں پیغمبر کا جوس چلا گیا مبارک ہو، اس پر آگ دوزخ کی حرام ہے۔ تو اصل محبت یہ ہے، اللہ پاک جا کر محبت نصیب فرمائے اور حضور پاک کی ایک سنت پہ عمل کی تفصیل نصیب فرمائے۔ ایک دن تو حضور کے سامنے جائیں گے، واللہ نہ ماں باپ کام آئیں گے آخرت میں، نہ اولاد کام آئیں گے، تو جا کر حضور اور حضور کی شفاعت کام آئے گی۔ اللہ شفاعت نصیب فرمائے۔